السلام علیکم، میں ہوں سعد سلمان اور آپ مجھے سن رہے ہیں بزم داستان ود سعد سلمان پر۔ میں اپنے تمام نئے آنے والے سامعین کو اس چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، جس پر ہم نے بوئے گل کی پہلی ایپیسوڈ کو اپلوڈ کر دیا ہوا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے بوئے گل کی دوسری ایپیسوڈ کو اپلوڈ کریں گے، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی دوسری ایپیسوڈ کی طرف۔ پہاڑ خاموش کھڑے تھے، جیسے صدیوں کا کوئی راز سینے میں دبائے ہوئے ہوں۔ جب صبح کی پہلی کرن ان کی چوٹیوں سے لپٹتی تو برف یوں چمک اٹھتی جیسے آسمان نے زمین پر چاندی اتار دی ہو۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی اور اس ٹھنڈک میں ایک انہونی سی سحر۔ یہ خیبر پختونخوا کے دور دراز پہاڑی دامن میں بسا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ جہاں صبحیں پہاڑوں کے سائے تلے آنکھ کھولتی اور شامیں خاموشی کا دوپٹہ اوڑھ کر اترتی۔ ٹھنڈی ہوا جب پتھروں سے ٹکرا کر گلیوں میں بکھرتی تو یوں لگتا جیسے وقت خود دھیما ہو گیا ہو۔ یہاں زندگی شہر کی طرح بھاگتی نہیں تھی، بلکہ کسی سابر دریا کی مانند آہستہ مگر مسلسل بہتی تھی۔ دن بھر پہاڑ سورج کی تپش سہتے اور غروب کے بعد پھر اپنی پرانی ساکت حالت میں لوٹ آتے، گویا صبر کی کوئی بھولی بسری داستان دوبارہ دہراتے ہوں۔ انہی پہاڑوں کے سائے میں گاؤں دھڑکتا تھا۔ یہ گاؤں محض چند مکانوں کا مجموعہ نہ تھا، بلکہ ایک زندہ سانس، ایک دھیمی دھڑکن تھا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی کچے راستے قدموں کو چھو لیتے۔ صبح کے وقت ان پر لوگوں کے نشان بنتے اور شام تک گرد ان نشانوں کو نگل لیتی۔ بارش میں یہی مٹی نرم ہو کر بچوں کے پاؤں میں لپٹ جاتی، مگر زندگی پھر بھی نہیں رکتی، اسی مٹی پر چلتی رہتی، چلتی رہتی، چلتی رہتی۔ گاؤں کے بیچ ایک پرانی مسجد کھڑی تھی۔ اس کے سفید مینار دور سے یوں دکھائی دیتے جیسے خاموش نگہبان ہو۔ فجر کے وقت جب مؤذن کی آواز ان میناروں سے پھوٹتی تو وہ صرف دیواروں میں قید نہ رہتی، گلیوں میں بہتی، کھیتوں پر چھاتی، نالوں کے پانی پر لہراتی اور پہاڑوں کے دامن تک جا کر لوٹ آتی۔ اور پھر اسی پکار کے ساتھ ہی گاؤں جاگ اٹھتا۔ کہیں دروازہ چرچراتا کھلتا، کہیں کنویں سے ڈول کی جھنکار سنائی دیتی، کہیں مویشیوں کی رسیاں کھلتی۔
ہوا میں گیلی مٹی اور کچے چولہے کی خوشبو گھل جاتی اور درختوں کے پتے آہستہ آہستہ سر ہلاتے۔ میں ہوں سعد سلمان اور آج آپ سن رہے تھے بوئے گل کی دوسری ایپیسوڈ۔ میں امید کروں گا کہ آپ کو یہ والی ایپیسوڈ ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اب بوئے گل کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔